اگر حدیث کے حساب سے بھوشوانی یا فیوچرسٹی کی جاننا ہے تو ایشیا نیوز کو سبسکرائب کرے۔ دیکھیے، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے لے آئی ہے، اس کا نمبر ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 2269 اور ابن ماجہ 4082۔ کیا کہا گیا ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے جھنڈے، یعنی کہ بیت المقدس میں جیت کی لہر لگائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سینیرو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ موجودہ سینیرو کو تھوڑا دھیان سے دیکھیں گے تو یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور یہ حدیث کا سلسلہ جلدی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، اور پھر اس طرح آپ جو ہے آخری رسول محمد پہ یقین کر پاؤ گے، اور آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور آپ بھی جو ہے ایک سائیڈ لے سکو گے، کیونکہ اب جو ایران اسرائیل جنگ چل رہی ہے اس میں بہت کنفیوژن ہے، مطلب لوگوں میں کنفیوژن ہے، جنگ میں کنفیوژن نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک طرف مسلم ہے اور ایک طرف ظالم ہے، یعنی کہ ایک طرف جو ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ ہے، اور ایک طرف ظلم کرنے والا ہے۔ اور ظلم کرنے والے کا جو سینیرو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی چالاک ہے۔ اس نے تقریباً 500 سال پہلے سے تیاری کی ہے۔ جیسے کہ عرب دیشوں میں اس نے پہلے اپنے جھنڈے، مطلب عرب دیشوں میں پہلے اپنے لیڈرز گاڑے، اس نے کیا کیا، پہلے عرب دیشوں میں، کہ 500 سال سے تیاری کر رہا ہے وہ، عرب دیشوں میں پہلے اس نے اپنے لیڈر گاڑے، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ایک ایران کے لوگ ہیں جو یہ ماننے تیار نہیں ہیں، اور یہ آزادی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ اگر آزادی کی طرف بڑھتے جائے تو عرب بھی آزاد ہو جائے گا، عرب کے لوگ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ تو اس نے بڑے چالاکی سے آج سے 100 سال پہلے ہی ایران میں بھی عربوں کی طرح کرنے کی کوشش کی، لیکن سکسیس نہیں ہوا، اور ایران آخرکار آزاد ہی رہا، اور وہ جو ہے ایک، مطلب سمجھو کہ ایک جنگلی شیر کے سامنے لڑنے کی اس نے ٹھان لی، اور آج جو ہے الحمدللہ اس نے تقریباً ایک دیکھو، اس نے پچھلے ایران نے جو سنی مسلمانوں کے ساتھ کیا پچھلے وقت میں وہ بھی غلط ہے، لیکن اپنے آپ کو ایک ظالم کے خلاف ڈٹا رہا اور ظالم کو مزہ چکھایا، وہ بھی صحیح ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سنی مسلمانوں کے اندر بڑا کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کے دائرے میں سنی مسلمان خود جو مسلمانوں کے اندر شیطانی لیڈر ہیں ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ایسے کنفیوژن کی وجہ سے۔ تو اب اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سینیرو سمجھو کہ آج لڑائی ایران اور اسرائیل کی ہو رہی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ عرب لیڈرز، دیکھیں یہاں پر عرب کے لیڈرز بولیے، عوام نہیں، عوام آج بھی جو ہے ظالم کے خلاف ہے، یعنی کہ امریکہ اور پینٹاگون اور اسرائیل یہودی کے خلاف ہے عرب عوام، لیکن عرب لیڈر، کیونکہ انہوں نے عرب لیڈر بنائے اس طرح پہلے سے ہی 500 سال پہلے سے تیاری کی ہے اس چیز کی، عرب لیڈر کو بنانے کی، تو یہ اتنا جلدی جو ہے عرب لیڈر جو ہے اتنا جلدی گرنے والے نہیں ہیں، اور عرب کی جو عوام ہے یہ لوگ اوپر آنے نہیں دیں گے عرب کی عوام کو۔ تو یہاں تک تو آپ سینیرو سمجھ رہے ہو اور سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے، آگے یہ ہوگا کہ جس طرح چل رہی ہے، ایک موقع مل رہا ہے لوگوں کو لڑنے کا، تو اسی طرح جو ہے پاک اور انڈیا آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اب آلریڈی دیکھیے آپ، وہاں پر لڑائی جاری ہے، تو اس لڑائی کے دوران کچھ لوگ ایک انصاف کی لڑائی لے کے نکلیں گے،
کہاں سے؟ خراسان سے۔ خراسان بھی دیکھیے ایران کا ایک حصہ ہے، اور تھوڑا ایران میں آتا ہے، اور اس وقت تھوڑا مطلب آدھا افغانستان میں آتا ہے اور آدھا جو ہے ایران میں آتا ہے، اور آدھا جو ہے اور تھوڑا جو ہے وہ جتنے بھی استان ہیں، یعنی کہ پاکستان کو چھوڑ کر اور جتنے استان ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑا کر کے، جیسے ترکی کا تھوڑا حصہ آتا ہے، اور تھوڑا حصہ ازبکستان کا، تاجکستان کا، ایسا ملا کے خراسان بنتا ہے۔ تو وہاں سے ایک انصاف پسند لوگ وہاں سے نکلیں گے اور یہ کنفیوژن کو دور کریں گے۔ تو یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ آج کی جو واقعات ہیں اس کو بیان کیے ہیں۔ تو کوئی اگر چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم سے رابطہ کیجئے، سوال کیجئے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہم